بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ملک عرب میں فتنہ ارتداد شروع ہوا تھا۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹے نبوت ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ تمام ملک عرب میں فتنہ ارتداد تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ملک عرب میں بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب حالات سے باخبر تھا۔ اس نے فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے 11 لشکریں بنائے تھے۔ ان میں سب سے پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور حکم دیا کہ اول طلحہ اسدی پر حملہ کرو، کیونکہ اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ جب اس مہم سے فارغ ہو جائے تو مکہ میں بطا کی طرف مالک بن نویرہ پر حملہ کرو۔ دوسرا لشکر اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور حکم دیا کہ امامہ کی طرف مسلمہ کو قضا پر حملہ کرو۔ تیسرا لشکر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر کے حکم دیا گیا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی امداد کرو اور امامہ سے فارغ ہو کر حضرت موت بنو قنیدہ اور بنو قزا پر حملہ آوری کرو۔ چوتھا لشکر حضرت خالد بن سعید بن العاصی رضی اللہ عنہ کو ملا اور حکم ہوا کہ تمام ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر اس طرف کے قبائل کو درست کرو۔ پانچواں لشکر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ مرتدین بنو قزا کی طرف جاؤ۔ چھٹا لشکر حذیفہ بن محسن کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ ملک امان طرف جاؤ۔ ساتواں لشکر حرفجہ بن حرمسہ کو سپرد کر کے اہل مورہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حذیفہ اور حرفجہ کو یہ بھی حکم ملا کہ دونوں لشکروں ساتھ ساتھ رہے۔ جب ملک عمان میں رہے تو حذیفہ امیر اور حرفجہ ماتحت ہوں گے، اور جب محرم میں ہوں گے تو حرفجہ امیر ہوں گے اور حذیفہ ماتحت سمجھے جائیں گے۔ آٹھواں لشکر حریفہ بن عجز کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بنو سلیم اور ان کی شریک حال بنو حوازن کی طرف جاؤ۔ نواں لشکر سوید بن مقرن کو دیا گیا اور ان کو حکم ملا کہ یمن امامہ کی جانب جاؤ۔ 10واں لشکر اعلیٰ بن الازرمی کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بحرین کی طرف جاؤ۔ 11واں لشکر مہاجرین بن ابو امیہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ سنا کی طرف جاؤ۔ ان تمام سرداروں کو روانہ کیا گیا۔ یہ تمام سردار ماہ جمادی الاول سنہ 11 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر اور اپنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کر مصروف عمل ہوئے۔ طلحہ اسدی ایک قائم تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا۔ آخر زمانہ حیات نبوی میں مرتوط ہو کر نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا۔ بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی سرکوفی کے لیے حضرت زرار بن لازور رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ اپنا کام ختم نہ کر چکے تھے کہ راستے میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ملی اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ اس مہم کو ناتمام چھوڑ کر ماؤں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف آ گئے۔ طلحہ اسدی کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کو بڑھانے کا خوب موقع ملا۔ عفان و حوازن وغیرہ کی قبائل جو ذی القضا و ذی حسیب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر بھاگے تھے، وہ بھی طلحہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ نجد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر طلحہ نے اپنا کیمپ قائم کیا اور یہاں خطفان و حوازن، بنو عمار، بنو تے وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم اس کی گرد جمع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب 11 سردار منتخب فرما کر روانہ کرنا چاہتا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روانگی سے پہلے اپنے قبیلہ تے کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو سمجھا اسلام پر قائم کیا۔
اور ان کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا۔ اس قبیلے کے جو لوگ طلحہ اسدی کے لشکر میں شامل تھے ان کے پاس قبیلے کے آدمیوں کو بھیجا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حملے سے پہلے اپنے قبیلے کو وہاں سے بلوا لو۔ چنانچہ بنی تھے کہ سب آدمی طلحہ اسدی کی لشکر سے جدا ہو کر آ گئے تھے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بزاخہ کے میدان میں پہنچ کر لشکر طلحہ اسدی پر حملہ کیا۔ جنگ و بیکار اور عام حملے کی شروع ہونے سے پیشتر لشکر اسلام کی دو بہادر حضرت عکاشہ بن حسن اور حضرت بن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ جو طلائع گردی کی خدمت پر مامور دشمنوں کی ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اور بنی تے پر عدی بن عتم رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کر کے حملہ کیا۔ طلحہ کی لشکر کے سپہ سالاری اس کا بھائی خیال کر رہا تھا اور طلحہ اسدی ایک چادر اڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف وحی کی انتظار میں بیٹھا تھا۔ لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی۔ جب مرتدین کی لشکر پر کچھ پریشانی کی آثار نمایاں ہونے لگے تو طلحہ کی لشکر کا ایک سردار عینہ بن حسن نے طلحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں۔ طلحہ اسدی نے کہا کہ ابھی نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عینہ نے دریافت کیا اور وہی جواب دیا۔ پھر میدان جنگ میں جا کر لڑنے لگا۔ اب دم پدم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ عینہ نے تیسری مرتبہ پھر طلحہ کے پاس گیا۔ طلحہ اسدی کے پاس گیا اور وحی کی نسبت پوچھا تو طلحہ اسدی نے کہا کہ ہاں جبرائیل امین میرے پاس آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ عینہ نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں طلحہ اسدی جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مرتدین کی یک لخت بھاگ پڑی۔ بہت سے مقتول ہوئے، بہت سے مفرور اور بہت سے گرفتار ہوئے، بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طلحہ اسدی اپنی بیوی کی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ قزا میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں مدینہ آیا اور ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ عینہ بن حسن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں مدینہ آیا اور ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ عینہ بن حسن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں پیش دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا۔ اس نے نہایت سختی و درشتی سے انکار کیا اور جواب دیا، چنانچہ وہ مقتول ہوا۔